السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف مارشل لا نافذ ہوئے یا 1954 میں اسمبلی توڑی گئی تو اس کے بعد لوگوں نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدلیہ نے اس بارے میں فیصلے کیا کیے اور اس کے سیاسی یا دستوری اثرات کیا مرتب ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشنل کیس جو ہے وہ 1954 میں داخل کیا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو تحلیل کر دیا۔ اس وقت کے سپیکر مولوی تمیز الدین صاحب، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے اس ایکشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس وقت کیپٹل بھی کراچی ہی ہوا کرتا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ غلام محمد، جو کہ بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ تھے اور اس سے پہلے فائنانس سیکرٹری کے طور پہ کام کر چکے تھے گورنر جنرل بننے سے پہلے، انہوں نے اس کیس کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کر دیا اور یہ فیڈریشن ورسز مولوی تمیز الدین کے نام سے کیس گیا، PLD 1955 FC 240، فیڈرل کورٹ 240، یہ اس کیس کا ٹائٹل تھا۔ چیف جسٹس محمد منیر، جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان صاحب کو بہت سے ججز کو نظر انداز کر کے، سینیارٹی کو نظر انداز کر کے چیف جج بنایا گیا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ اس کیس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیا گیا اور کہا گیا اس قانون کے اوپر گورنر جنرل کے دستخط ثبت نہیں ہیں، اس لیے یہ جس قانون کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی کو بحال کیا ہے وہ قانون معرض وجود میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر گورنر جنرل کے دستخط نہیں ہیں۔ اور اس طرح ٹیکنیکل بنیاد پر ایک بہت بڑے ادارے کو ایک فرد واحد کے ڈیزالو کرنے پر ڈیزالو کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد منیر یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر دور رس منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ ادارہ جو ایک بنیادی ادارہ تھا اور دستور ساز اسمبلی تھی، اس اسمبلی کو ایک شخص کے خیال کے مطابق تحلیل کر دیا گیا اور اس طریقے سے آمریت کو تقویت ملی اور پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کے اوپر ایک ضرب لگی۔ دوسرے نمبر پر کانسٹیٹیوشنل پرابلمز پیدا ہو گئے، کرائسس پیدا ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک کے جو قوانین بنے تھے، اس فیصلے کے نتیجے میں 46 قوانین جو اس وقت تک بنے تھے ان پر بھی زد آئی اور یہ کہا گیا کہ ان کو کیونکہ گورنر جنرل کی اسینٹ حاصل نہیں تھی، اس لیے اس کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہوا اور اس میں فیڈرل کورٹ بذات خود بھی اس کی زد میں آ گیا، کیونکہ وہ بھی اسی کے تحت بنے تھے۔ پاکستان 1935 کے ایکٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا۔ چوتھے نمبر پر ڈیموکریٹائزیشن پروسیس جو ہے وہ رک گیا۔ پانچویں نمبر پر ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو اختلافات تھے ان میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے پاکستان کی سیاست پر دور رس نتائج مرتب ہوئے، جس نے آمریت کو تقویت دی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مبنی بر انصاف نہیں تھا اور اس نے پاکستان کے سیاسی افق پر بہت سے نیگیٹو اثرات مرتب کیے۔